صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بھائیوں، کل عید الفطر ہو گئی، آج شوال کی 2 تاریخ ہے۔ یہ شوال المکرم کا مہینہ یہ اشہر حج میں ہے، یہ حج کا مہینہ ہے، اور اس ماہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 دن کا روزہ رکھنا کا حکم فرمایا کہ ان دنوں میں جو شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں نے پہلے رمضان کے پورے 30 روزے رکھے، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، تو اگر اس طرح کوئی 30 رمضان کے 6 شوال کے روزے رکھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کوشش فرمائیے کہ یہ 6 دن بھی ہم روزہ رکھ لیں تاکہ ہمیں سال بھر کے روزوں کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ مل کر بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی بخشش کے لیے رمضان جیسی نعمت عطا فرماتا ہے۔ حضرت مولانا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدیہ کو بخشنے مقصود نہ ہوتا تو سورہ رمضان، سورہ اخلاص اور رمضان عطا نہ فرماتا۔ تو رمضان جو عطا ہوا تھا اور جو سورہ اخلاص جو ابھی بھی ہمارے پاس ہے، اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، تو یہ 2 مبارک چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے، گناہوں کو درگزر فرماتا ہے، معاف فرماتا ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو معاف کرنے کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ جتنا بھی بندہ گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی حضور توبہ کر لے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بلکہ روایت میں لکھا ہے کہ جو سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ جتنے گناہ کیا اللہ تعالیٰ اتنی ہی نیکیاں اس کو عطا فرما دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرے۔ توبہ کے معنی یہ ہے کہ ایک گناہ جو بندہ توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ جھوٹ بولنے سے توبہ کر لیا تو زبان پہ کبھی جھوٹ نہ بولے۔ اگر جھوٹ بولنے پر فائدہ ہو رہا ہے، پیسوں کا، ہزاروں لاکھوں کا فائدہ ہو رہا ہے جھوٹ بولنے پر، لیکن چونکہ توبہ کر لیا تو اب توبہ کے بعد اب اپنی توبہ پہ قائم رہنا، استقامت حاصل کرنا، توبہ پہ قائم رہنا، یہ بڑی بات ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور گناہوں کو نیکیوں سے بدلتا ہے۔ لیکن پھر کبھی کبھی گناہوں میں لگا ہوا ہے تو پھر یہ توبہ تو نصوح نہیں، بلکہ پیارے بھائیوں یہ توبہ صرف وقتی توبہ ہے اور اس کا کوئی اثر زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سچی توبہ، ایک بار توبہ کر لیے تو پھر دوبارہ کبھی بھی گناہ نہ کریں، ہمیشہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں۔ اس کو کہتے ہیں توبہ نصوحہ، کہ دوبارہ کبھی گناہ نہ کرنا۔ محترم بھائیوں، جب تک گناہ کی لذت دل میں رہے گی، گناہوں کی لذت دل میں رہے گی، وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ گناہ سے نفرت ہونا، جس گناہ کرتے تھے اس گناہ سے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، شراب پیتے تھے شراب سے نفرت ہو جائے، زنا کرتے تھے زنا سے نفرت ہو جائے، اور اسی طرح کوئی اور گناہ کرتے تھے، کوئی نشہ پر چیزیں استعمال کرتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، مزہ آتا تھا، تو وہ مزہ اگر توبہ کرنے کے بعد بھی اگر دل میں ہے، وہ مزہ محسوس کر رہے ہیں، تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کو توبہ ایسی کرنا ہے کہ دل سے اس گناہ سے نفرت ہو جائے، وہ گناہ سے دل سے بیزار ہو جائے آدمی کہ وہ کتنا غلط کام تھا جو میں کر رہا تھا، میں اس سے دل سے بیزار ہوں، اس سے بیزاری اور نفرت کا اظہار دل و زبان سے کرے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور سجدہ ریز کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، توبہ کر لے، اس کے بعد نمازوں کا پابند بن جائے، تو پھر مولا کی بڑی کرم نوازی ہوگی۔ محترم بھائیوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم توبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، ایسا ہے توبہ کرنے والا، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ تو گناہوں سے سچی توبہ، رمضان گزر گیا، شیطان آزاد ہو گیا، جکڑا ہوا تھا اب آزاد ہو گیا، اب آزاد ہو گیا تو اب وہ گناہوں کی طرف ابھارے گا لوگوں کو،
چھوڑ دیں گے. آہستہ آہستہ مسجدوں کو ویران کر دیں گے مسلمان, اور پھر آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف لپکنا شروع ہوں گے. آہستہ آہستہ شراب کے عادی بنیں گے, پھر نعوذ باللہ زنا تک جائیں گے اور اپنا منہ کالا کریں گے, گناہ کرتے رہیں گے, اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل گناہوں پر گرفت فرمائے تو پھر فرمایا گیا کہ جو بندہ زنا کاری کرتا ہے, زنا کرنے کے سبب اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے, چہرے پہ نور نہیں ہوتا ہے. اور فرمایا کہ جو شراب پینے والا ہے, شراب سے توبہ نہیں کرتا, تو جب مرے گا, مرنے کے بعد اس کی قبر کے اندر اس کے چہرے کو قبلے کی طرف سے موڑ دیا جائے گا. اور جو سود خور ہے, سود کھاتا ہے, سود کا کاروبار کرتا ہے, سودی لین دین ہے, فرمایا کہ سودی لین دین کرنے والا جب وہ نماز کو آئے تو یوں سمجھو کہ گویا وہ سور کے خون سے وضو کر کے آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو بتائیے کہ جو سور کے خون سے وضو کرتا ہے کیا اس کی نماز ہوتی ہے؟ سود خور کی مثال اس طرح بیان کی گئی ہے. اور آج مسلمان سودی لین دین میں, سود کا نام لیے بغیر سودی کاروبار میں ملوث ہیں, سود کا کاروبار کرتے ہیں. یہ نمازیں بھی پڑھیں گے, روزے بھی رکھیں گے, زکاتیں بھی نکالیں گے, تو نہ ایسی نمازیں قبول ہے, نہ ایسے روزے قبول ہوتے ہیں, نہ ایسی دولت کما کر اگر بندہ زکات دے, فطرہ دے, عطیہ دے, صدقہ دے, یہ کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. اللہ کے رسول مقبول بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے باپ کے محکمے کے پھول آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے. جو ناپاک مال ہے, حرام کا مال ہے, حرام کی کمائی کماتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس مال کو قبول نہیں کرتا. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو بہت زیادہ اللہ کی راہ میں مال صدقہ کر رہا ہوں, خیرات کر رہا ہوں, زکات دے رہا ہوں, لیکن اللہ کے حضور وہ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. قبول کون سا ہوگا؟ حلال مال قبول ہوگا. آدمی محنت سے کمائے, اپنے ہاتھوں کی کمائی, اپنی محنت کی کمائی سے کما کر بندہ خود بھی کھائے, اپنے بچوں کو کھلائے, اپنے ضعیف والدین کی خدمت کرے اور اسی میں سے صدقہ خیرات کرے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے کہ وہ حلال ہے, وہ پاک مال ہے. پاک مال کو اللہ قبول کرتا ہے, ناپاک مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. محترم بھائیوں, حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور واقعہ ہے جو آپ نے سنا بھی ہوگا. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنے کے لیے چلے گئے, اور وہاں پر مؤذن جو تھا وہ چراغ بند کر کے چلا گیا. مسجد میں اندھیرا تھا, آپ ایک کونے میں بیٹھے عبادت میں مصروف تھے, ذکر اللہ میں مشغول تھے کہ رات کے آدھا حصہ گزرنے کے بعد, رات کا آدھا حصہ گزرنے کے بعد دروازہ کھولا اور 40 درویش مسجد میں داخل ہوئے. ایک درویش نے کہا کہ آج ہم میں اس مسجد میں ہمارے علاوہ اور ایک شخص بھی موجود ہے, جبکہ اندھیرا ہے, دکھ رہا کچھ بھی نہیں, لیکن وہ درویش پر خبر دے رہے ہیں کہ آج ہم 40 کے علاوہ ایک اور بندہ بھی یہاں موجود ہے. تو اور ایک دوسرے درویش نے کہا کہ ہاں, اس دوسرے بندے کا نام جو 41 کا بندہ ہمارے علاوہ ہے, اس کا نام ابراہیم ابن ادھم ہے. حضرت ابراہیم ابن ادھم یہ سب سن رہے ہیں, حیران ہو گئے کہ میں اندھیرے میں بیٹھا ہوں, مجھے کوئی دکھ نہیں رہا ہے, پھر لوگ آتے جا رہے ہیں, تعداد تقریباً 40 کے قریب نظر آ رہی ہے, اور یہ لوگ میری خبر کی, میری موجودگی کی یہ ان کو خبر ہے اور میرا نام بھی ان کو معلوم ہے. بتائیے کسی کو کس کا نام معلوم ہوتا ہے اس طرح سے؟ واللہ والے ہیں, ان کو سب پتا ہوتا ہے, اللہ کی عطائیں ہوتی ہیں. فرمایا کہ 4 اور ایک بندہ بھی ہے, ابراہیم کا نام ابراہیم ابن ادھم ہے. پھر اور ایک درویش نے کہا کہ ہاں, اس کا حال یہ ہے کہ وہ 40 دن سے نمازیں پڑھ رہا ہے, لیکن اس کی نمازوں میں اس کو خوشی اور خضوع حاصل نہیں ہو رہا ہے, نمازوں کا لطف حاصل نہیں ہو رہا ہے, سجدوں کی چاشنی سے وہ محروم ہے. تو حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ساری گفتگو سن کے حیران ہو گئے کہ یہ میری دلی کیفیت, میری نماز کی کیفیت, کہ نماز کے اندر مجھے سرور اور جو کیفیت حاصل ہونی چاہیے تھی وہ مجھے حاصل نہیں ہو رہی ہے. یہ لوگ خبر دے رہے ہیں, میرے بارے میں معلوم, میرا نام بھی بتایا اور میری کیفیت, نماز کی کیفیت بھی بتا رہے ہیں. تو محترم بھائیوں, حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
دوڑ مسجد میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر ان کے قدموں کو لپٹ لیا، درویشوں کے قدموں میں گر کے فرمایا کہ جب آپ نے اتنا بتا ہی دیا ہے، میری موجودگی بتائی، میرا نام بتایا، میری نماز کی کیفیت بھی بتا دی کہ حقیقت ایسے ہی ہے کہ مجھے کئی دنوں سے نماز میں مزہ نہیں آ رہا، نماز کی چاشنی ختم ہو گئی، نماز کا میرا مزہ ختم ہو گیا، کہ نماز پڑھتے وقت جو روحانی سکون تھا وہ سکون مجھے حاصل نہیں ہو رہا ہے، اب یہ بھی بتا دیجئے کہ کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ درویشوں نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ تم بصرہ کے بازار میں ایک مرتبہ کھجور خریدنے گئے، اور وہ کھجور جب لے رہے تھے تو ایک کھجور جو اس دکان والے کا تھا وہ غلطی سے تمہارے پاس آ گیا اور تم نے اپنا سمجھ کر اس کھجور کو کھا لیا، تو جب سے وہ کھجور تمہارے پیٹ میں گیا تو تمہاری نمازوں کی لذتیں ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیے کہ کوئی آدمی کسی کا حق مار کے کھائے تو کیا ہوگا۔ وہ غلطی سے ان کے پاس آ گئی، انہوں نے جان بوجھ کر کھجور نہیں لی، انہوں نے کہا کہ میری کھجور اٹھا لیا تو اپنے کھجور میں ڈال لیا، تو وہ ایک سبب سے ان کی نمازوں کی لذت ختم ہو گئی۔ تو آج مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا مال کھا جاتا ہے، اس کو دھوکہ دیتا ہے، اس کے مال کو قرضہ لے کر واپس نہیں کرتا، اس کی زمینات پر قبضہ کرتا، اس کے گھروں پہ قبضہ کرتا، اور طرح طرح سے ظلم ستم کر کے اس کا پیسہ ہڑپ لیتا ہے۔ تو یہ پیارے بھائیوں کس طرح اگر وہ ہڑپے گا، آپ کی جائیداد ہے، ایک بھائی قبضہ کر لیا، بہنوں کو قبضہ، بہنوں کو کچھ دینے کو تیار نہیں، جبکہ بہنوں کا بھی اس میں حق ہوتا ہے۔ باپ کی جائیداد میں بیٹوں کا بیٹیوں کا سب کا حق ہوتا ہے، لیکن ایک دو بھائی، تین بھائی، چار بھائی مل کر کے بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ خود کھا جاتے ہیں پیسہ، یہ حرام ہے، یہ قیامت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ محترم بھائیوں، یہ جو اپنے بھائی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا حق مارتے ہیں، عام مسلمانوں کا حق مارتے ہیں، کاروبار کے نام پر لوگوں سے پیسہ جمع کرتے ہیں، یہ 1 لاکھ 2 لاکھ ہر مہینہ اتنا تو کو فائدہ دیں گے۔ ہمارے بھولے والے مسلمان بھائی، ان کو بارہا سمجھایا گیا کہ ایسے کاموں میں مت جائیے، آپ اپنا خود کا کاروبار کریے، نوکری کریے، آپ اپنے حساب سے کام کریے اپنا، یہ مانتے نہیں، لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، لاکھ روپے 2 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے تھے، 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کاروبار میں لگانے کے نام پر جب اخباروں میں ایڈ آتے ہیں، یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اگر سوشل میڈیا پہ اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ لوگ ایک کسی زائد پیسہ کرنے، ایک کو 10 بنانے کے چکر میں اپنے حلال کے پیسے بھی گنوا دیتے ہیں، اور وہ چور اور وہ ڈاکو، وہ لٹیرے، وہ نام کے مسلمان، یہ مسلمانوں کی کمائی کما کر جو محنت کر کے جو جمع کرتا ہے مسلمان، کہ حج پہ جاؤں گا، عمرے پہ جاؤں گا، یا پھر میری بچی کی شادی ہے، یا پھر مرنے سے پہلے میں یہ کام کر کے جاؤں گا کہ میری اولاد کے لیے آسانیاں ہو جائیں، تو جمع کر کے جو جاتے ہیں پیسہ، وہ ان کا پیسہ، بھولے بھالے مسلمانوں کا پیسہ یہ لوگ کھا جاتے ہیں، یہ لوگ لوٹ لیتے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ جس کے پیٹ میں حرام کا مال ہوگا اور اگر اس حال میں مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل جہنم کر دے گا، اور 40 دن کی نہ اس کی کوئی نماز قبول ہوگی، نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوگی، نہ فرض قبول، نہ نفل قبول، نہ اس کی کوئی دعا قبول۔ محترم بھائیوں، حلال روزی کمانا یہ فرض ہے، پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکات، پانچواں حج، چھٹا کسب حلال، اور ایک یہ کسب حلال، رزق حلال کمانا، یہ چھٹا فرض ہے۔ اگر رزق حلال نہ کمائے تو گناہگار ہوگا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، لوگ کام کا چھوڑ کر پیسے جمع کرنے کے لیے زکات جمع کرنے نکل رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو جان بوجھ کر اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، محنت نہیں کرتا، روزی کمانے کے لیے محنت نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، اور نکل گیا ہے کہ چلو رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں سے زکات جمع کروں گا، فطرے جمع کروں گا، صدقہ خیرات جمع کر لوں گا، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ پیارے بھائیو، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بلا وجہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے ہاتھ پھیلانے والا ہی بنا دیتا ہے۔ پھر وہ لکھپتی بن جائے لیکن ہاتھ پھیلانا نہیں چھوڑے گا، کروڑپتی بن جائے ہاتھ پھیلانا نہیں چھوڑے گا۔ لہذا کسی سے مانگنا ختم کر دیں، کسی سے بھیک مانگنا ختم کر دیں، کسی سے کچھ لینے کا ذہن میں خیال آئے بند کر دیں، یہ انتہائی مذموم حرکت ہے۔ لوگ بغیر محنت کے پیسہ کمانے کے لیے بے چین بے قرار ہے، کہ کمانے والا محنت سے کماتا ہے، پسینہ بہا بہا کے کماتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ بس مجھے ایسے پیسہ مل جائے، بس مجھے ایسے دولت ہاتھ کو آ جائے، تو یہ انتہائی غلط حرکت ہے۔ محترم بھائیوں، کہ
کہ ہم محنت کریں، روزی روٹی کمائیں، رزق حلال کمائیں. کہ آپ پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، انتہائی غریب تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اور کون ہے اس کی مدد کرنے والا؟ تو مسجد نبوی شریف میں پیارے بھائیوں کچھ لوگوں نے اس کے لیے مدد کا انتظام کیا. تو آقا علیہ السلام نے اس سے ایک کلہاڑی، ایک دستہ منگوایا. آقا علیہ السلام نے کلہاڑی کے دستے کا انتظام فرمایا، اور وہ صحابی وہ کلہاڑی اور وہ دستہ لے کر آئے. تو آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلہاڑی کے اندر دستہ پہنایا اور پہنا کے فرمایا جاؤ 15 دن تک مجھے نظر نہ آنا، یعنی نماز فرض تو پڑھ لینا، لیکن اس کے بعد کاروبار کے لیے، لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل جا کر لکڑیاں کاٹنا، جھاڑوں کو کاٹنا، لکڑیاں کاٹنا اس زمانے کی بات ہے، ابھی الگ بات ہے، جھاڑوں کو کاٹنا بھی منع ہے. میں مدینے کی بات کر رہا ہوں آپ سے. تو پیارے بھائیوں وہ صحابی، غریب صحابی، وہ کلہاڑی لیے، آقا علیہ السلام نے دستہ لگا کر دعا پڑھ کر دے دی. اب وہ گئے اور جا کر کے سبحان اللہ لکڑیوں کو کاٹا، جھاڑوں کو کاٹا، اور لا کر مدینے میں لکڑیاں بیچی، اور لکڑیاں بیچ کر کاروبار کیا، تجارت کی. جب تجارت کی تو اللہ نے اس میں برکت دی، اور 15 دن کے بعد جب وہ آئے تو ان کے ہاتھ میں بہت سارے درہم و دینار تھے. آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ میں نے اتنا مال کمایا، اب میں یہ پہلے جو میرا کام تھا کسی سے مانگ لیا کرتا تھا، اب میں چھوڑ دیا ہوں، اب میں خود محنت کروں یا رسول اللہ نے مجھے اتنی برکت عطا فرمائی. تو یہ ہے صحیح طریقہ. اور جن لوگوں نے مال کما لیا، اب وہ مال کمانے کے بعد اب وہ فتنے میں پڑ گئے، مال کی محبت اس طرح صلاحیت کر گئی کہ ان کو زکات دینا بہت زیادہ ان کے لیے گراں ہے، ان کو زکات دینا گراں ہے. جبکہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا، ان کی محنت سے نہیں، اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو نوازا. اگر کوئی محنت سے کماتا تو مزدور زیادہ محنت کرتا دھوپ کے اندر. دیکھیے گرمیاں کا مہینہ چل رہا ہے، اپریل کا مہینہ ہے، ابھی مئی کا مہینہ آنے والا ہے. مزدور دھوپ میں مزدوری کرتا ہے، دھوپ میں کام کر رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، لیکن ایک آدمی اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، خالی وہ سہن کر رہا بیٹھا ہے، تو وہ مزدور زیادہ کماتا ہے. یا پھر یہ جو ایئر کنڈیشنر روم میں آفس میں بیٹھ کے آفیسر ہے، مینیجر ہے، وہ زیادہ کماتا ہے. محنت وہ کر رہا ہے، محنت زیادہ وہ کر رہا ہے، اس کی محنت زیادہ ہے بظاہر. یہ بظاہر صبح سے بیٹھا ہوا ہے، اس نے پہلے دماغی محنت کی، اس نے بھی محنت کی لیکن دماغی محنت کی. وہ دماغی محنت نہیں کیا بچپن میں، اب اس کو مزدور بننا پڑے گا اور اس کو دھوپ میں کام کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرے گا تو بھوکا مرے گا. تو محترم بھائیوں محنت تو اس کی زیادہ ہے لیکن پیسہ اس کو زیادہ ہے. تو کیا پتہ یہ چلا کہ ایک آدمی محنت کم بھی کرتا ہے لیکن مولا تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتا ہے. پاس ایسے ویسے مالدار ہوتے ہیں جو بالکل محنت نہیں کرتے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، ان کے باپ دادا کی جائیداد نہیں ہوگی، ان کے پاس کام کرنے والے بڑے بڑے پڑھے لکھے ان کے پاس کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں. کیوں جاب کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو سیلری مل رہی ہے. اور جو سیٹ ہیں وہ اتنا بڑا لینڈ لارڈ ہے، اس کے پاس بہت دولت ہے اور اس کو ایسے مل گئی. تو میرے پیارے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق جو عطا فرماتا ہے، رزق اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ کس کا رزق کتنا ہے، کس کی عمر کتنی ہے، کس کی شادی کہاں ہوگی، کس کی کتنی اولاد ہوگی، کون کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا. یہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے، پیدائش سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میں کچھ کروں گا تو کچھ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں. آپ کتنا بھی کچھ بھی کریں گے مقدر میں جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنا ہی ملے گا. اگر بندہ حلال ذرا اختیار کرے حلال سے ملے گا، حرام ذرا اختیار کرے گا حرام سے ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں جن کا حق بنتا ہے ان کا حق ادا کر دیں. رمضان سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے. زکوٰۃ کا تعلق آدمی جب 1 سال اس کے پاس جب پیسہ جمع ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے. 1 سال کے بعد 1 سال اس کے پاس پیسہ رہا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، وہ 1 سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرے. رمضان میں اس لیے دیا جاتا ہے کہ 70 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے. رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، اس لیے رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں فرض ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی محرم کے مہینے میں مالدار بن گیا، پھر اگلا محرم جب آئے گا تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. 1 سال گزرنا، اسلامی 1 سال گزرنا، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی خریدنے کی مقدار میں پیسہ ہے 38,000 روپے آج کے تاریخ میں،
آج کی تاریخ میں 38,000 روپیہ اگر کسی بھائی کے پاس یا کسی بہن کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. 1 سال گزرنے کے بعد قرضہ نکالنے کے بعد بھی اس کے پاس 38,000 موجود ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے. 40,000 پر 1,000 روپے زکوٰۃ، 1 لاکھ پر 2,500 روپے زکوٰۃ. اس حساب سے جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ کی پوری زکوٰۃ نکالیں، غیر سید کے حوالے کریں، اس کو بتائیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. آپ بول کر دیں. اگر آپ بولیں گے نہیں تو پھر وہ بندہ کسی غلط چیز میں استعمال کیا نہیں، کوئی اور کام استعمال کر دے گا، زکوٰۃ کی طرح استعمال نہیں کرے گا تو پھر آپ بھی گناہ گار، وہ بھی گناہ گار. تو آپ بتا کر دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ فطرہ ہے، اور پھر رسید دے دیں کہ میں نے زکوٰۃ کے پیسے دیے، مجھے رسید دے دیں، میں نے فطرے کے پیسے دیے، اس کی رسید دے دیں. مدرسے میں دے رہے ہیں آپ، جو بھی ادارے میں دے رہے ہیں، اس کی رسید حاصل کر لیں. آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا کہ الحمدللہ میری اتنی زکوٰۃ میں یہاں دیا، میری زکوٰۃ ادا ہو گئی. تو زکوٰۃ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیں، اپنے بھائی بہنوں کو دیں، پڑوسیوں کو دیں، اور پھر دینی مدارس میں دیں تاکہ دین کا کام چلے. سنی مدارس میں دیں، بدعقیدوں کے مدارس میں نہ دیں. اہل سنت کے مدارس میں، دینی مدارس میں آپ جو زکوٰۃ عطیات فطرے دیں تو اس سے جو ہے دین کا کام ہوتا ہے. لوگ جو ہے رمضان گزر جاتا ہے، بعض لوگ تو نکالنے میں رہ جاتے ہیں کہ رمضان بھی چلا جاتا ہے ان کا، اور فطرے بھی ادا نہیں کرتے. فطرہ جو ہے صحیح اس کا وقت وہ تھا عید کی نماز سے پہلے فطرہ دے دیتے. لیکن اگر کوئی بھائی عید کی نماز کے وقت فطرہ نہیں دیے، رمضان میں دے دیے، عید کے وقت بھی نہیں دیے، تو فرمایا کہ جبھی بھی فطرہ دے دیں گے فطرہ ادا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت کا پابند بنائے، اپنا خوف عطا فرمائے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ہم سب کی ایمان کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ